آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کا سیاسی نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ ڈرون حملے، بیلسٹک میزائلوں کی گونج، سمندری راستوں، خاص طور پر آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی پکڑ دھکڑ، تو یہ مغربی طاقتوں کا ایک کمزور ہوتا ہوا دباؤ بھی نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ ان حالات کو اچانک پیدا ہونے والے بحران سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں۔ اس عظیم اور دور اندیش حکمت عملی کے پیچھے جو سب سے بڑی شخصیت تھی، انہیں دنیا آیت اللہ العظمی سید روح اللہ خمینی کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کا سیاسی نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگر آپ اخبارات، ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر طرف ڈرون حملے، بیلسٹک میزائلوں کی گونج، سمندری راستوں، خاص طور پر آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی پکڑ دھکڑ اور ان پر ہیل فائر میزائل جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یا ڈرونز کے حملے ہوئے ہیں، تو یہ مغربی طاقتوں کا ایک کمزور ہوتا ہوا دباؤ بھی نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ ان حالات کو اچانک پیدا ہونے والے بحران سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی اور سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے، جس کی بنیاد آج سے 60 سال سے بھی پہلے رکھی گئی تھی۔ اس عظیم اور دور اندیش حکمت عملی کے پیچھے جو سب سے بڑی شخصیت تھی، انہیں دنیا آیت اللہ العظمی سید روح اللہ خمینی کے نام سے جانتی ہے۔ سن 1979 یعنی 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک دن دنیا کے مظلوموں اور استعماری طاقتوں کے درمیان ایک بڑا معرکہ ہوگا۔ آج دنیا جس ملٹی پولر نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں کسی ایک سپر پاور کے چودراہٹ یا بالادستی باقی نہیں رہی، یہ اسی نظریاتی اور فکری جد و جہد کا تسلسل ہے جس کا خاکہ امام خمینی نے تیار کیا تھا اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف یعنی استعماریت کے خلاف دنیا کو بیدار کیا تھا۔ مغربی دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور نوآبادیاتی نظام کے ماہرین بھی اب اس سچائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ امام خمینی نے سامراجیت اور استعماریت کے خلاف یہ فکری بیداری 1979 یعنی 1979 کے انقلاب سے بہت پہلے 1960 کی دہائی میں شروع کی تھی، جب ایران امریکی اثر و رسوخ کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا اور وہاں کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی پورے خطے میں امریکی مفادات کے چوکیدار کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بات ہے سن 1963 کی، جب شاہ ایران کی حکومت نے ایک ایسا قانون منظور کرنے کی کوشش کی جسے تاریخ میں قانون کیپیٹولیشن یعنی قانون یا لا آف کیپیچولیشن یا اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس قانون کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ اگر ایران کی سرزمین پر کوئی امریکی فوجی یا اس کا خاندان کوئی جرم، چوری یا قتل بھی کر دے تو ایران کی عدالتوں میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا اور اس کا مقدمہ صرف امریکہ ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایران کی قومی غیرت اور خود مختاری کا سرعام سودا تھا۔ اس ذلت آمیز قانون کے خلاف 3 جون 1963 کو قم کے مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی نے ایک ایسا تاریخی اور جرأت مندانہ خطبہ دیا جس نے پورے ملک کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے بہت ہی سادہ لیکن کاٹ دار الفاظ میں کہا تھا کہ امریکہ کے کسی باورچی کا کتا بھی ایران کے شاہ کو کاٹ لے تو شاہ کو اس پر مقدمہ چلانے کا حق نہیں، لیکن اگر شاہ کسی امریکی کتے کو بھی نقصان پہنچائے تو اسے سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ صرف ایک ریٹوریکل جملہ، یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا، بلکہ اس استعماری نظام کی جڑوں پر وار تھا جو کمزور قوموں کو اپنی کالونی بنا لیتے ہیں۔ تو اس تقریر کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 15 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن ترکی، عراق اور فرانس کی خاک چھاننے کے باوجود ان کی آواز کو دبایا نہ جا سکا۔ امام خمینی کو جب 1963 میں قانون کیپیٹولیشن یعنی
لا آف کیپیچولیشن کے خلاف آواز اٹھانے پر جلا وطن کیا گیا تو وہ پہلے ترکی اور پھر بہت عرصے تک عراق میں رہے، اور 1978 میں وہ پھر فرانس چلے گئے تھے، جہاں سے پھر وہ فروری 1989 یعنی 1979 میں وہ پھر ایران واپس آتے ہیں۔ بہرحال جب وہ عراق میں تھے تو وہاں کے شہر نجف اشرف میں انہوں نے کافی وقت گزارا۔ تو جلا وطنی کے اس دور میں خاص طور پر 21 جنوری سے 8 فروری 1970 کے درمیان انہوں نے نجف اشرف کے مدرسے میں مسلسل 13 لیکچرز دیے تھے، جن کا عنوان تھا حکومت اسلامی ولایت فقیہ۔ بعد میں ان لیکچرز کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا، جو آج بھی دنیا بھر میں ان کے اس نظریے کی سب سے بڑی بنیاد یا بنیادی دستاویز ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کی کتاب ولایت فقیہ کا بنیادی ستون یہ تھا کہ مسلم ممالک کو مغربی سامراج اور مشرقی الحاد دونوں کی فکری اور سیاسی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ کتاب کے پہلے باب اور خطبات میں وہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ مغربی طاقتوں اور سوویت یونین نے مل کر اسلامی دنیا کے نظام کو اس طرح مسخ کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن جو ہیں، ان کے دماغ جو ہیں، ان سے ایک ابھی وہ آزادی اور خودداری کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ یعنی وہ اپنے اوپر انحصار کرنے کے بجائے یا مشرق کی طرف دیکھتے ہیں یا مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، اور جبکہ وہ دونوں طاقتیں جو ہے جو اس وقت سپر پاور جو بنی ہوئی تھیں، 2 طاقتیں، وہ اپنے اپنے حاشیے میں اپنے اپنے ہواریوں یا ساتھی یا اتحادی ممالک کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتی تھی، اپنی کالونی بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ تو امام خمینی نے 1970 کے ان خطبات میں نوجوان علماء اور مفکرین پر زور دیا کہ وہ مغربی جمہوریت یا مارکسزم کے نظریات سے مروب ہونے کے بجائے اسلام کے اپنے سیاسی اور عسکری نظام کو اپنائیں، کیونکہ سچی آزادی تب تک ممکن نہیں جب تک بیرونی نظریاتی بیساکھیوں کو توڑ نہ دیا جائے۔ اس بیرونی بیانیے کی سب سے بڑی دستاویزی اور سیاسی سند وہ مشہور زمانہ خط ہے جو امام خمینی نے 1 جنوری 1989 یعنی 1989 کو سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف کو لکھا تھا۔ اس خط میں خمینی نے واضح طور پر لکھا تھا کہ جناب صدر، یہ سب پر واضح ہے کہ اب کمیونزم کو دنیا کے سیاسی عجائب گھروں میں ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ کمیونسٹ معیشت کے بند کوچے سے نکل کر مغرب کی سرمایہ داری کے باغ کی طرف مت بھاگ جائیے، کیونکہ اگر کمیونزم معاشی طور پر مفلوج ہو چکا ہے تو مغربی سرمایہ داری نظام بھی اندر سے گل سڑ چکی ہے اور زوال کا شکار ہے۔ یہ بات انہوں نے 1989 میں کہی تھی۔ 3 سال بعد سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا۔ مغربی اور غیر جانبدار دانشوروں نے بھی اس بات کی کھل کر تصدیق کی ہے۔ مغربی مفکرین جیسے کہ مائیکل فوکو نے اپنے مضامین میں اس بات کی گواہی دی کہ امام خمینی کی تحریک مادی طاقتوں یعنی سرمایہ داری اور کمیونزم کے خلاف ایک روحانی اور سیاسی متبادل بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح مورخ ہیں اروند ابراہیمیان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ خمینی کا اصل کمال یہ تھا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے روایتی سیاسی دھاروں کو، جو یا تو پرو ویسٹرن تھے یا پرو سوویت یونین تھے، ان کو پوری طرح رد کر کے ایک بالکل آزاد اور نو آبادیاتی مخالف شعور پیدا کیا۔ جب فروری 1979 یعنی 1979 میں امام خمینی جلا وطنی ختم کر کے تہران واپس لوٹے تو اس وقت پوری دنیا سرد جنگ کی لپیٹ میں تھی، اور یہ مانا جاتا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کو یا تو واشنگٹن کا پلو پکڑنا ہوگا یا پھر ماسکو کے سائے میں پناہ لینی ہوگی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں امام خمینی نے ایک ایسا نعرہ دیا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا ثابت ہوا، اور وہ نعرہ تھا لا شرقیہ لا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ، یعنی ہم نہ مشرق کے غلام اور نہ مغرب کے، ہم صرف ایک آزاد جمہوری اسلامی ریاست ہیں۔ یہ دور حاضر میں ملٹی پولر ورلڈ کا پہلا عملی اعلان تھا۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور سوویت یونین ایک ہی قینچی کے 2 حصے ہیں جو مل کر غریب ممالک کی آزادی کو کتر رہے ہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ امریکہ کبھی بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطے میں ایک آزاد اور خود مختار ملک کو برداشت نہیں کرے گا۔
اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کو ایک طویل معاشی اور فوجی محاصرے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی 1980 کی دہائی سے جب عراق نے ایران پر حملہ بھی کر دیا تھا تو انہیں نظر آ گیا تھا کہ امریکہ کبھی بھی ایران کو زندہ نہیں رہنے دے گا، تو لہٰذا انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی۔ مغربی دنیا کے ایک اور بائیں بازو کے مشہور مفکر اور ماہر لسانیات نوم چومسکی نے بھی ایران کے اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کئی بار کہا کہ امریکہ کی نظر میں ایران کا اصل گناہ یہ نہیں کہ وہ ایک اسلامی ملک بن گیا ہے، بلکہ اس کا اصل گناہ یہ تھا کہ اس نے امریکہ کی بالادستی کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی خارجہ یعنی آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر کے امریکی بالادستی کے نظام کو چیلنج کر دیا۔ تو جس نے بھی امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کیا، امریکہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ تو امام خمینی کی عسکری سوچ کسی خیالی دنیا پر مبنی نہیں تھی، بلکہ وہ زمینی حقائق کو بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایران روایتی ہتھیاروں، طیاروں اور بحری بیڑوں یا نیول فلیٹ کی دوڑ میں امریکہ یا اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ایران نے مغربی طرز کی روایتی فوج بنانے کی کوشش کی تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے برعکس انہوں نے ایک ایسی دفاعی حکمت عملی کی بنیاد رکھی جسے آج کے جدید عسکری ماہرین اور سیکیورٹی تجزیہ کار اپنی زبان میں موزیک ڈیفنس یا اسیمیٹرکل وارفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اگرچہ امام خمینی نے خود یہ مغربی اصطلاحات استعمال نہیں کی، لیکن ان کا پورا زور قرآن کریم کے حکم کے مطابق جہاد اور دفاع مقدس پر تھا، جس کے 3 بڑے ستون تھے، جن کی وجہ سے آج کا ایران مغربی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوا ہے اور یہ 40 روزہ جنگ لڑی ہے۔ تو پہلا ستون تھا عوامی رضاکار فورس یعنی بسیج کی تشکیل، جسے امام خمینی نے ارتش 20 ملیونی یعنی 20 ملین کی فوج کا نام دیا تھا، 2 کروڑ، اور اس کا مقصد دفاع کو چند فوجی بیرکوں سے نکال کر ملک کے ہر گاؤں، گلی اور گھر تک پہنچانا تھا، تاکہ کسی بھی غیر ملکی فوج کے لیے ایران پر حملہ کرنا یا قبضہ کرنا ناممکن ہو جائے۔ ان کی حکمت عملی کا دوسرا ستون تھا دنیا بھر کے مستضعفین یعنی مظلوموں کو متحد کرنا، جسے آج دنیا محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کے نام سے جانتی ہے۔ تو امام خمینی کا ماننا تھا کہ خطے سے امریکی اور استعماری طاقتوں کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب لبنان، عراق، سیریا اور یمن کے عوام ایک پرچم تلے جمع ہوں۔ لبنان میں حزب اللہ کی ابتدائی حمایت سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک ایسی طاقتور کڑی بن چکا ہے جو استعماری مفادات کے سامنے ایک فولادی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم عسکری ستون جو امام خمینی نے دیکھا تھا وہ آبلہ ہرمز کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ ایران نے مہنگے قسم کے ایئر کرافٹ کیریئرز کے بجائے ہزاروں کی تعداد میں تیز رفتار چھوٹی کشتیاں، سمندری بارودی سرنگیں اور ساحل سے باہر یا ساحل سے دور مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل تیار کیے، تاکہ اگر کبھی ایران کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے تو پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ جام کر دیا جائے، اور وہ معاشی ہتھیار جو مغرب غریب ممالک کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ خود مغرب کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اگر ہم 1990 اور 2000 کی دہائیوں کا جائزہ لیں تو امریکہ نے بالکل وہی کیا جس کی پیشین گوئی امام خمینی نے بہت پہلے کر دی تھی۔ امریکہ نے ایران کے چاروں طرف، چاہے وہ قطر کا الوداعد بیس ہو، کویت کا کیمپ عارف جان ہو، عراق اور شام کے فوجی اڈے ہوں، متحدہ عرب امارات کا الزفرہ ہو یا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس ہو، یہ ایران کو فوجی چھاونیوں کے گھیرے میں لینے کی ایک سازش تھی۔ مغرب کے لیے یہ ملٹری بیسز خطے میں ان کی طاقت کی علامت تھے، لیکن تہران کی منصوبہ سازی نے، ان کی اسٹریٹجی نے یہ سب کے سب فوجی اڈے آسان ہدف یعنی سٹنگ ڈکس بنا دیے۔ تو امام خمینی کے جانشینوں نے ان کے اسی پرانے نقشے پر عمل کرتے ہوئے 40 سال تک ان تمام اڈوں کی نگرانی کی اور ایسے درست نشانہ لگانے والے بیلسٹک میزائل تیار کیے
جو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ آج جو میزائلوں کا تبادلہ اور ان کی فائرنگ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل اسی استعماری نظام کے خاتمے کا آغاز ہے جس کی بنیادیں اب ہمیں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب یونیپولر ورلڈ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی سیاست کے ماہرین کا ماننا ہے کہ امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے خطے میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور مغرب کے اس زوم کو توڑ دیا کہ تیسری دنیا کا کوئی ملک ان کی مرضی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ فکری آزادی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا معاشی پہلو بھی تھا، کیونکہ امام خمینی جانتے تھے کہ امریکہ ڈالر اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جہاد ساز زندگی یعنی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ایک نظریہ دیا، جس نے آگے چل کر ایران کو پابندیوں کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا اور منصوبہ بندی کا ایک نقشہ راہ بھی دیا۔ آج وہی ایران مغربی مالیاتی نظام کے متبادل کے طور پر برکس اور شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن جیسی عالمی تنظیموں کا حصہ بن کر روس اور چین کے ساتھ جو معاشی تعلقات بڑھا رہا ہے، وہ اسی معاشی آزادی کے سفر کا حصہ ہے جس کی بنیادیں دہائیوں پہلے رکھی گئی تھیں۔ آج استعمار کے خلاف بیدار ہونے والا یہ نوآبادیاتی مخالف شعور جو ہے، یہ صرف مشرق وسطیٰ کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ لاطینی امریکہ کے مزاحمتی دھاروں سے لے کر افریقہ کی بیدار ہوتی ہوئی زمین تک، جہاں کہیں بھی پسے ہوئے انسان عالمی اجارہ داری اور اقتصادی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں خودداری کا یہی جذبہ کار فرما ہے۔ امام خمینی نے جو ایک نظریہ دیا تھا، اس کی بنیاد قرآن تھی، یعنی وہ آیات جس پہ کہا گیا ہے کہ اس شہر کے بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ تم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی مستضعفین، کمزور لوگ، مظلوم لوگ، تو تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو امام خمینی نے پورے ملک کی پالیسی اسی قرآنی فلسفے کے تحت بنائی۔ امام خمینی نے 60 سال پہلے تاریخ کے دھارے کے خلاف جا کر جس خود مختاری اور جھکنے سے انکار کرنے والا اصولی نظریے کا علم بلند کیا تھا، وہ آج 21ویں صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل حقیقت بن چکا ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ یقین دلایا ہے کہ تاریخ کے فیصلے بڑی طاقتوں کے ایوانوں میں نہیں بلکہ قوموں کے ارادوں سے ہوتے ہیں۔ یونیپولر ورلڈ کی اب ساری جو تاریخ ہے وہ الٹی جا رہی ہے اور نوآبادیاتی نظام کا غرور ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اس بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں جہاں ملٹی پولر ورلڈ کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، امام خمینی کے فکر محض ماضی کا ایک باب نہیں بلکہ آنے والے کل کی تاریخ لکھنے والوں کے لیے ایک زندہ اور ایک پائیدار مشعل راہ بن چکی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔